غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، اللہ سے مانگا سب کچھ ملا عزت ملی، مانگنے والے مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا پروفیسر علامہ عتیق اللہ عمر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، سورج کے سلگتے شراروں سے پوچھو، پرندوں کی اڑتی قطاروں سے پوچھو، پانی کے بہتے دھاروں سے پوچھو، قرآن کے 30 پاروں سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو، جاؤ سارے جہاں سے پوچھو، ملت کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو، دھرتی کے ہر ایک انسان سے پوچھو، اور پوچھو رب کے قرآن سے پوچھو، پوچھنا ہے تو رب رحمان سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ ایمان سے پوچھو، یقین سے پوچھو، قرآن مبین سے پوچھو،
حسن سے پوچھو حسین سے پوچھو، مکان سے پوچھو مکین سے پوچھو، زمان سے پوچھو زمین سے پوچھو، ہاں پوچھو قرآن مبین سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ اور خلق سے پوچھو اخلاق سے پوچھو، ملک سے پوچھو املاک سے پوچھو، فلک سے پوچھو افلاک سے پوچھو، اور تاریخ کے سارے اوراق سے پوچھو، دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو، پوچھو قرآن پاک سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ خالق مالک رازق کے لیے ہیں۔ بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا اکیلا رب ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا، ساری کائنات کے سونے کا آرام کرنے کا بندوبست کرتا ہے لیکن خود نہیں سوتا۔ سونا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا۔ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ موجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ معنی یہ ہے اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین، سید المسلمین، سید المحسنین، سید المتقین، سید المجاہدین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید الکل، خاتم الرسل، فخر الرسل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ کانفرنس کا عنوان یہ ہے سیرت تاجدار انبیاء علیہ السلام۔ حضرات، سیرت کی جہاں تک بات ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے، ہماری عقیدت بھی یہ ہے، جب سے یہ کائنات آباد ہے اس کائنات میں پیغمبر کے تذکرے موجود ہیں، جب سے اس کائنات میں انسان نے آنکھ کھولی ہے
کائنات کے امام کی سیرت کے تذکرے ہیں۔ اللہ مالک کائنات نے ہر دور میں، ہر انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے طریقے سلیقے میں لوگوں کے ذہنوں میں کائنات کے پیغمبر کی سیرت بھی ڈالی، نعت بھی ڈالی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی انداز میں بولی۔ پنجابی والے نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ سرائکی والے نے کہا روایت کریندہ جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو دیکھا دوبارہ سوارا، قسم خدا دی چن مدھم دی سے آیا، محمد دا چہرہ مینوں چمکدا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارسی والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری۔ اور غزل کا بادشاہ غالب بولا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ حضرات عربی والا بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات ایک اور بر صغیر کا اٹھا، ساری رات کاغذ قلم لے کے بیٹھا رہا، وقت کا محدث ہے، امام ہے، مفسر ہے، مورخ ہے، بہت بڑا نام ہے، اور دنیا انہیں مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک رات میرے دل میں آیا میں پیغمبر کی نعت لکھوں، ساری رات قلم کاغذ لے کے بیٹھا رہا، سوچا چشمے میں کروں کہ روشن آفتاب کروں، اور میں کس کس کو چھوڑوں، کس کس کا انتخاب کروں، کچھ نہیں لکھا۔ رات ڈھلتی گئی، آسمان کے مہمان ستارے رخصت ہوتے گئے، صبح کے دروازے پر سورج نے دستک دے دی، آخر میں لکھا تو اتنا ہی لکھا لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات سارے اپنی بولیاں بول رہے ہیں۔ اردو والا کہتا ہے صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آگے تو سب بہاروں پہ چھاگے۔ دوسرا کہتا ہے دنیا گر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو کیا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ وہ عقیدے والی بات علیحدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا سایہ تھا۔ پھر کسی نے کہا، اس نے کہا دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایسا لگتا ہے جب سارے نہیں میں نہیں بولنا، پہلے میرا نام پورا بولو، تو شروع کیوں کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالی محبت قبول فرمائے، ساڑھے بڑے پیار کرنا لیں جی، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ میرا خیال یہ ہے جب یہ سارے اپنی بولیاں بول کے بیٹھ گئے، پھر آسمان والا بولا کیوں چاند میں الجھے ہو، کھوئے ہو ستاروں میں، محمد کو میرے ڈھونڈو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں چاند میں الجھے ہو، کھوئے ہو ستاروں میں، محمد کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ قرآن مجید کا کون سا پارہ ایسا ہے، پارے کی کون سی سورت ایسی ہے، سورت کا کون سا رکوع ایسا ہے، 550 سے زائد رکوعات میں سے کون سا رکوع ایسا ہے، 6500 کے قریب آیات میں سے کون سی آیت ایسی ہے، حضرات 78,000 الفاظ میں سے کون سا لفظ ایسا ہے، 3,23,897 حروف میں سے کون سا حرف ایسا ہے جس میں میرے پیغمبر کی نعت نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے لوگوں، نعت کی سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے، اور لوگوں سیرت کی سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ ایسے ہی تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا تھا کان خلقہ القرآن، اور پیغمبر کی سیرت پڑھنی ہے
تو اللہ کا قرآن پڑھیے۔ حضرات ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید کا پہلا پارہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن آگے بڑھتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، پھر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک، پھر کہا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ما علیک الا البلاغ المبین، کہا لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار ما انت علیہم بوکیل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، پھر اللہ کا قرآن بولتا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالسُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہا اِذَا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے چوتھا، چوتھے سے 10واں، 10ویں سے 15واں، 15ویں سے 20واں، 20ویں سے 28واں، 28ویں سے 29واں، 29ویں سے 30واں، 30ویں سے آخر قرآن تک کون سا قرآن کا حصہ ایسا ہے جہاں پیغمبر تاجدار انبیاء کی سیرت نہیں ہے؟ رات لگتا ایسا ہے میرا پیغمبر دنیا میں چلتا تھا، آسمان والا دیکھتا بھی تھا، مسکراتا بھی تھا، خوش بھی ہوتا تھا، اور اس کی اداؤں کو، اس کے ایک ایک لفظ کو، اس کی ایک ایک ادا کو میرا رب اپنا قرآن بنا کے نازل کرتا رہا۔ اور قرآن اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہے نا، اس لیے رکھا ہے کل دنیا والے آئیں اگر میرے پیغمبر کی سیرت پڑھنا چاہیں آئیے، ان کو دعوت عام ہے قرآن پڑھیے، قرآن سے بڑی سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی قرآن سے بڑی نعت کی کوئی کتاب ہے۔ ہمارا ایمان ہے، نعت ہمارا عقیدہ ہے، نعت ہماری عقیدت ہے، نعت ہماری محبت ہے، نعت ہماری مودت ہے، نعت ہمارا پیار ہے، نعت چاشنی ہے، نعت مٹھاس ہے، نعت پیغمبر کا بچپن، نعت پیغمبر کا لڑکپن، نعت پیغمبر کی جوانی، نعت پیغمبر کی اخیر عمر، نعت پیغمبر کی سیاست، نعت پیغمبر کی وکالت، نعت پیغمبر کی عدالت، نعت پیغمبر کا غصہ، نعت پیغمبر کا پیار، نعت پیغمبر کی تبلیغ، نعت پیغمبر کا جہاد، نعت پیغمبر کی تلاوت، نعت پیغمبر کی نماز، نعت پیغمبر کی انداز، نعت پیغمبر کے الفاظ، نعت پیغمبر کی دشمنی، نعت پیغمبر کی دوستی، اور لوگوں سب کچھ نعت میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں لوگوں
کائنات کے امام کی زندگی کا ایک ایک پل بھی نعت ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت نعت ہے. حضرات، مالک کائنات نے صرف اپنا قرآن محفوظ نہیں کیا، اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی محفوظ کیا ہے. اگر تھوڑی دیر توجہ رہے، میں بڑی قیمتی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کائنات میں اور لوگوں جتنا زیادہ کائنات کے امام کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کائنات کے کسی دوسرے انسان کے بارے میں نہیں لکھا گیا. میرا چیلنج ہے، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس زبان میں سیرت کی کتاب موجود نہیں ہے. آپ کے لاہور میں منصورہ بڑی مشہور جگہ ہے. ملتان چنگی کو آپ جانتے ہوں گے. اس کے پیچھے حبیب پارک کے نام سے ایک کالونی ہے. اس کالونی میں ایک گھر ہے، کسی کا اپنا ذاتی گھر ہے، 4 منزلہ مکان ہے. اس نے اپنی ذاتی لائبریری بنائی ہے. لائبریری کا نام بیت الحکمت ہے. وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار شاکر رحمت اللہ علیہ فیصل مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے اسلام آباد کے. میرے تایا سسر تھے، میرے قریبی عزیز تھے. میں نے ان کی لائبریری دیکھی ہے، ایک بار نہیں بار بار دیکھی ہے. 4 منزلہ لائبریری میں 1,00,000 کتاب پڑھی ہے اور ساری کی ساری کتاب سیرت کے بارے میں ہے. ایک بندے کی ذاتی لائبریری میں 1,00,000 کتاب صرف سیرت پر ہے. اور لوگوں، پیغمبر کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے. پیغمبر کا بولنا لکھا، چلنا لکھا، بتانا لکھا، سمجھانا لکھا، جاگنا لکھا، سونا لکھا، واز لکھا، انداز لکھا، تبلیغ لکھی، جہاد لکھا، تلاوت لکھی، ذکر لکھا، سیاست لکھی، وکالت لکھی، عدالت لکھی، پیغمبر کے سفر لکھے، حضر لکھے، پیغمبر کی جہاد لکھا، پیغمبر کے غزوات لکھے، صحابہ کے نام لکھے، پیغمبر کی والدہ محترمہ سے لے کر ماں حوا تک جتنی مائیں ہیں ساروں کے نام لکھے ہیں. پیغمبر کے والد محترم حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک جتنے باپ ہیں، جتنے باپ کے درجے میں ہیں، ساروں کے نام لکھے ہیں. پیغمبر کی اولاد کے نام لکھے ہیں. نہیں لوگوں، چھوڑیے، پیغمبر نے ساری زندگی جتنی سواریوں پہ سفر کیا ہے ساری سواریوں کے نام لکھے ہیں، ان کی نسلیں لکھی ہیں، ان کے رنگ لکھے ہیں، ان کی ادائیں لکھنی ہیں، ان کی عمریں لکھی ہیں. پیغمبر نے کتنی دیر استعمال کیا وہ لکھا ہے. آپ کے استعمال کے بعد وہ سواریاں کہاں گئی وہ لکھا ہے. پوری کتابیں بڑے بڑے سائز کی صرف کائنات کے امام کی سواریوں پہ لکھی ہیں. حضرات، کیا سیرت کی بات کرتے ہیں. کہاں ہم، کہاں ہمارا جلسہ، کہاں کی یہ مجلس، کہاں کا یہ جندراکا، اور کہاں کائنات کے امام کی سیرت کہ ہر کوئی لکھتا گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے سائز کی اسی لائبریری میں 2 کتابیں دیکھی ہیں جو صرف کائنات کے امام کی تلواروں پہ لکھی ہیں. حضرات، سیرت کی بات کیا کرتے ہیں. کائنات کے امام کی مسواکوں پہ پوری کتابیں لکھی ہیں. اور لکھنے والوں نے کمال کیا. پیغمبر کی زندگی کا ہر سال لکھا، کسی لکھنے والے نے پیغمبر کی زندگی کا ہر مہینہ لکھا. اور سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انڈیا کے رہنے والے تھے، رحمت للعالمین کے نام سے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. انہوں نے پیغمبر کی زندگی کا ہر دن لکھا ہے. جہاں تک سیرت کی بات ہے، آپ کے کراچی کے عالم دین دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ولی محمد فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ایک کتاب لکھی ہے. آج ہی جائیں یہ نوجوان سارے، اپنا موبائل کھولیں، نیٹ کو آن کریں، نام لکھیں، ہادی عالم ولی محمد کی لکھی ہوئی کتاب 439 صفحے کی کتاب ہے. لیکن یہ کمال نہیں ہے، کمال اگلا ہے. 439 صفحے میں ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس لفظ کے اندر نکتہ استعمال ہوتا ہے.
اور بغیر نقطوں کے ساری کتاب لکھی ہے. اور لکھنے والے نے کمال لکھا, کہتے ہیں میں نے سوچا میرے پیغمبر کی ذات پہ کوئی نقطہ نہیں ہے, میں نے ان کی کتاب پہ بھی کوئی نقطہ نہیں لکھنا. حضرات اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے. ایک بات کرنے لگا ہوں, معاف کر دیجئے گا, پڑھنے والوں کی کمی ہے. یہاں سالانہ کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں, بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں, علماء کرام بھی آتے ہیں. آپ علماء کرام سے محبت کرتے ہیں, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی نسلوں میں اپنا دین جاری کر دے, اللہ اس مرکز کو آباد رکھے, اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھے, اللہ اپنے دین سے پیار کرنے والوں سے پیار فرما. میرے بھائیوں لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے. آج کا میرا جملہ یاد رکھیے گا, ہاں پڑھنے والوں کی کمی ہے. میں نے ہاتھ کھڑے نہیں کروانے, پریشان نہ ہوئیے گا, مجھے معلوم ہے خود بھی شرمسار ہو, مجھے بھی شرمسار کر والی بات بن جائے گی. اس مجلس میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں اہل الحدیث ہوں گے, اہل سنت ہوں گے, دیوبند ہوں گے, شیعہ دوست ہوں گے, پیار کرنے والے ہوں گے, ہاں قرآن سے پیارے نبی سے پیار کرنے والے ہوں گے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے گا. ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا, ہاتھ کلیجے پہ رکھواؤں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں کائنات کے امام کی زندگی پر ایک مکمل کتاب پڑھی ہو. میں علماء کی بات نہیں کر رہا, وہ یقیناً پڑھے ہوں گے. آئیے نا پھر ایک بات طے کرتے ہیں, آج کے اس جلسے سے پہلا سبق لیتے ہیں. میری گفتگو میں علماء باقی اپنا اپنا سبق دیں گے. میری گفتگو کا پہلا سبق, اور واقعی اگر سیرت تاجدار انبیاء سننے آئے ہو علیہ السلام, تو میرے بھائیوں رب سے وعدہ کرو, ایک ارادہ کرو, اگلے سال آنے سے پہلے پہلے, اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ 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 کم از کم ایک کتاب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پہ لازماً پڑھیں گے. انشاءاللہ کہہ رہے ہیں, پکی بات ہے, انشاءاللہ کم از کم ایک کتاب اپنے گھروں میں لا کے. مجھے معاف کر دیجئے گا, میں کوئی پردے چاک کرنے نہیں آیا. اور کتنے مسلمان ایسے بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں سیرت کی کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے, اور کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہیں پیغمبر کی 10 حدیثیں یاد ہیں, اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں اہل حدیث ہوتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں نہیں میں اہل سنت ہوتا ہوں. اہل حدیث ہونا مبارک, اہل سنت ہونا مبارک, لیکن پیغمبر کی 10 حدیثیں بھی یاد نہیں کی. کس منہ سے حوض کوثر پہ جائیں گے؟ اور جس پیغمبر کی غلامی کرتے ہو, جس پیغمبر کی غلامی رسول میں موت بھی قبول کرتے ہو, اور جس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہو جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, اور جس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہو حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, اور جس پیغمبر کا نام لے کے کبھی انگوٹھے چوم کے کبھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو, جس پیغمبر کی نعت پہ واہ واہ بلے بلے کرتے ہو, جس پیغمبر کی نعت کی مجلسیں سجاتے ہو, ساری رات جس پیغمبر کی نعتیں پڑھتے ہو, اس پیغمبر کی 10 حدیثیں بھی یاد نہیں. آئیے نا پھر میرے ساتھ مل کے ایک اور وعدہ کرتے ہیں, اگلے سال آنے سے پہلے پہلے 12 مہینوں کا ٹائم دے رہا ہوں, انشاءاللہ 12 مہینوں میں کم از کم 40 حدیثیں ضرور یاد کریں گے نا. 2 لفظوں کی بھی حدیث ہے, الدین یسرن بھی حدیث ہے, الدین النصیحہ بھی حدیث ہے. یہ پیارے پیغمبر کی 2 لفظوں کی بھی حدیثیں موجود, 40 تو یہی مل جائیں گی. اور پتہ ہے خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا 40 حدیثیں آپ یاد کر کے آنا. کائنات کے امام فرماتے ہیں قیامت والے دن میری امت کے محدثین میں کھڑا کیا جائے گا. وہ کیا کمال کی بات ہے, جہاں امام بخاری کھڑے ہوں گے, اور جس صف میں امام مسلم کھڑے ہوں گے, اور جس صف میں امام نسائی کھڑے ہوں گے, جس صف میں امام ترمذی کھڑے ہوں گے, جس صف میں امام احمد ابن حنبل کھڑے ہوں گے, جس صف میں امام مالک کھڑے ہوں گے, جس لائن میں جس صف میں ابو ہریرہ کھڑے ہوں گے, جس صف میں امام بہقی کھڑے ہوں گے, جس میں ابن حبان کھڑے ہوں گے, جس صف میں امام طبرانی کھڑے ہوں گے, اسی صف میں
کہا اس کو بھی کھڑا کیا جائے گا جو میری 40 حدیثیں یاد کرے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ دوسرا پیغام ہو گیا. تقریر یاد رہے نہ رہے، پیغام ضرور یاد کر کے جانا. 2 پیغام میں نے دے دیے. حضرات دوسری خوشخبری فرمایا 40 حدیثیں یاد کرنے والے کی اگر عقیدہ ٹھیک ہوا میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا. اپنی زبان میں ترجمہ کروں؟ اپنی زبان میں ترجمہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ اوندہ ہاتھ پھڑ کے جنت لے جاؤں گا. سمجھ آئی بات کی؟ تو وعدہ ہے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے ارد و گرد کو بھی سلامت رکھے، ہمارے رشتہ دار عزیزوں کو بھی سلامت رکھے، ہمارے ہمسایوں ارد و گرد کو بھی سلامت رکھے. اللہ اس بستی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہ جہاں جہاں تیرے بندے مسلمان بستے ہیں اور جہاں جہاں انسان بستے ہیں اللہ ساری بستیوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. حضرات جہاں تک سیرت کی بات ہے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا. کسی کو سمجھ آئے تو فیس بک پہ بھی لکھیے گا، اگر کسی کو سمجھ آئے تو سٹیٹس بھی لگا دیجیے گا. سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے. سیرت صرف سنانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے. اور لوگوں سیرت گانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے. آئیے نا پھر سیرت کے کچھ چھوٹے چھوٹے پیغام دے کے جاتا ہوں. کائنات کے امام کی سیرت کو شروع کرتے ہیں. آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، کائنات کا امام بیدار ہو گیا، ساری دنیا سوئی ہے، مست نیند میں کائنات کا امام جاگ گیا. اور سیرت تاجدار انبیاء سننے والوں کبھی آپ بھی جاگے ہو، اس کی سیرت کو اپناؤ نا پھر. اور میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. اللہ کی قسم جس رات آدھی رات میں آپ جاگ گئے، آپ نہیں جاگیں گے، آپ کی قسمت جاگ جائے گی. اللہ آپ کو مجھے تہجد کی نماز نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کیا کرو مولا تہجد کی لذت نصیب کر دے. جس کو یہ لذت لگ جائے نا پھر اس کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سیرت کا پہلا سبق، کائنات کا امام ہر رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کیوں جاگتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے لیے تو جنت سجا کے رکھ دی گئی، آپ تو سرتاج انبیاء ہیں، آپ تو سردار انبیاء ہیں، آپ تو سرور کائنات ہیں، آپ کے بغیر تو جنت کا دروازہ نہیں کھلنے والا. پھر ہر رات کیوں جاگتے ہیں؟ پھر آپ کا کلیجہ دھک 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 کیوں بجتا ہے؟ وہ کائنات کے امام آپ نے آدھی آدھی رات جاگ کے اپنے پاؤں بھی سجھا لیے، ورم پڑ گئے. اللہ کے پیغمبر کیوں اتنا جاگتے ہیں؟ یاد ہے نا کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، میں اس رب کا انہی باتوں پر تو شکریہ ادا کرنے کے لیے جاگتا ہوں. اور جاگے ہی نہیں، امت سے بھی کہا میری امت کے لوگوں صلو باللیل، رات کی نماز پڑھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے. جو نماز تہجد پڑھے گا اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا. پھر کہا دوسرا فائدہ مغفرۃ لذنوبکم، یہ تمہارے گناہوں کی معافی ہے. تیسرا کہا مرضات لربکم، اس سے رب راضی ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور جس کا رب راضی ہوتا ہے نا اس کا جگ راضی ہوتا ہے. جس کا رب راضی اس کا سب راضی. ساری زندگی کچھ نہ کرو، ایک رب راضی کر لو. ساری دنیا راضی کرنے کے لیے بھاگے ہو نا، 70 سال ہو گئے دنیا راضی نہیں ہوئی. 70 سال ہو گئے چاچا ناراض ہے، ماما ناراض ہے، کبھی کوئی خالو ناراض ہے، کبھی پھپھو ناراض ہے، کبھی چاچی ناراض ہے، کبھی بھتیجا ناراض ہے، کبھی سگی اولاد ناراض ہے، کبھی گھر والی ناراض ہے. دنیا تو راضی ہوتی ہی نہیں. آؤ نا پھر اس کو راضی کرے
جو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے. اور لوگوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنی جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی تو سگی ماں بھی راضی نہیں ہوتی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. بندہ تھا نا جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا لم یعمل عملا خیرا قط. ساری زندگی اس نے نیکی کا کوئی عمل نہیں کیا, صرف کلمہ پڑھا تھا لیکن کوئی نیک عمل نہیں کیا. ایویں ایک دن گلی سے گزرا, دیکھا ایک جھاڑی پڑی ہوئی ہے, لکڑی پڑی ہوئی ہے. سوچا کوئی اور گزرے گا, الجھے گا, چوٹ لگ سکتی ہے, نقصان پہنچ سکتا ہے. سوچ کے وہ لکڑی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی. پیسہ لگا ہے نہیں, وقت لگا ہے, محنت لگی ہے نہیں, اتنی سی نیکی کر دی. آسمان سے آواز آئی شکر اللہ لہو وغفر لہو. مسلم کے الفاظ ہیں, صحیح المسلم کے, کہا اللہ نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا, اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. پھر میں نے ٹھیک کہا نا لوگوں, جتنی جلدی وہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی تو ماں بھی راضی نہیں ہوتی. اس لیے آئیے اس کو راضی کرتے ہیں. کہا مرضات لربکم, تہجد پڑھو گے رب راضی ہوگا. اور کہا پھر کہا منہات للآثام, بہت بڑی بات, کہا تمہیں گناہ کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور اللہ سے ایک بڑی خوبصورت دعا کیا کرو, اللہ گناہ کا موقع ہی نہ دینا. ہم کمزور ہیں, ہمارے ایمان کمزور ہیں, ہم تو بھٹک جائیں گے, ہم تو پھسل جائیں گے, ہم تو بہل جائیں گے. اللہ گناہ کا موقع ہی نہ دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ گناہ سے بھی تو بچاتا ہے, نیکی کی توفیق بھی تو دیتا ہے. شیطان داؤ لگا کے بیٹھا ہے. احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا نا, قریب آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا واہ امام احمد بن حنبل, کمال کا بندہ تو, بڑا اپنا ایمان بچا کے لے کے جا رہا ہے. یہ بات کہی شیطان نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے. امام صاحب کہتے ہیں اعوذ باللہ من کا, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جملہ بول کے بھی تو مجھے گمراہ کر رہا ہے, میں اپنا ایمان بچا کے نہیں لے کے جا رہا, میرے رب کی توفیق ہوگی تو میرا ایمان بچے گا. اور مت سمجھو کہ آپ خود آئے ہو, مت سمجھو کہ کوئی اشتہار پڑھ کے آئے ہو, مت سمجھنا کہ کسی کے اعلان پہ آئے ہو, مت سمجھنا کہ کسی کو سننے آئے ہو, مت سمجھنا کہ کسی کے بلانے پہ آئے ہو. نہیں, اللہ کی قسم میرے رب کی توفیق ہوئی ہے تو آئے ہو, اس کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا. بندہ مسجد میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی توفیق سے آئے ہیں, اس کی توفیق سے ہیں. کبھی مسجد میں آنے کا موقع ملے, عبادت تو کرنی ہے, اور کیا کرو عبادت رج کے کیا کرو. اللہ کی مسجدوں میں آیا کرو, رج کے جایا کرو, لیکن جاتے جاتے جوتا پہن کے باہر نکلتے اس کا شکریہ بھی ادا کیا کرو. مولا تیری بڑی مہربانی ہے, تیرا بڑا ہی شکریہ تو نے اپنے گھر میں بلایا. اللہ بلاتے ہی رہنا, اللہ بلاتے ہی رہنا, اللہ بلاتے ہی رہنا. اللہ ہماری اولادوں کو بلانا, ہماری نسلوں کو بلانا. اللہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں کل ہماری اولادوں کو بٹھانا. اللہ ہماری نسلوں میں اپنا دین جاری کر دینا. ہم قبروں میں پڑے ہوں, ہماری اولادیں تیری توحید کا نعرہ لگاتی رہیں, ہم قبروں میں مٹی ہو جائیں, اللہ ہماری اولادیں تیری نمازیں پڑھتی رہیں. اور پانچویں بات بھی کہی, کہا یہ تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے. جندراکا کے مریضوں کو, جندراکا کے بیماروں کو, گرد و پیش کے آنے والے مریضوں کو ایک بڑا خوبصورت نسخہ دینے لگا ہوں. گھروں میں لوگ بیمار پڑے ہیں, لمبی بیماریاں ہیں, دوائیاں کھا کھا کے ہلکان ہو گئے. جائیے اپنے ان بزرگوں کو, گھر میں بیماروں کو ایک نسخہ بتائیے. اللہ کی قسم تہجد آپ شروع کیجئے, اللہ آپ کی بھی اور آپ کی روحانی بیماریاں بھی دور کرے گا, جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے گا. ریاض سعودی عرب کے رہنے والے ایک ڈاکٹر بتاتے ہیں, جو ڈاکٹر بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں.
دائی بھی ہیں اللہ کے دین کے. یہ عربوں میں نا رواج ہے, وہاں پہ ڈاکٹر بھی مبلغ ہے, وہاں پہ سبزی والا بھی تبلیغ کرتا ہے, وہاں پہ رکشے والا سواری والا بھی تبلیغ کرتا ہے, وہاں پہ جھاڑو دینے والا بھی تبلیغ کرتا ہے. یہ تبلیغ اصل میں ہم سب کا کام ہے. آپ نے علماء کے کھاتے لگا دیا, یہ ہر مسلمان کا کام ہے. ہر مسلمان مبلغ ہے, اللہ کے دین کا داعی ہے, اللہ کے دین کا مبلغ ہے. ایسے ہی تو کائنات کے امام نے نہیں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا. کون بندہ یہاں پہ ایسا بیٹھا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مجھے دین کا ایک مسئلہ بھی نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے نا. اگر آتا ہے تو آگے بتاؤ نا. اسی کا نام تبلیغ ہے, اسی کا نام ابلاغ ہے, اسی کا نام دین کی دعوت ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے. آج ایک ارادہ کرو, ارادہ کرو, بڑا خوبصورت ارادہ ہے, اور اللہ نیک ارادوں والوں کو بھاگ بھی لگاتا ہے کہ میں نے اکیلے جنت نہیں جانا, میں نے اللہ تیرا ایک اور بندہ ساتھ لے کے جانا ہے. آج ارادہ کرو نا, پھر کوشش شروع کر دو. کوئی دائیں بائیں, کوئی دوست, کوئی بگڑا ہوا, کوئی راہ سے بھٹکا ہوا, کوئی راستے سے ہٹا ہوا, اس کی خدمت کرو, اس سے پیار کرو, اس کی منت کرو, اس کے لیے دعا کرو, اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. اگر وہ جنت میں چلا گیا, اللہ کی قسم آپ کی جنت پکی ہے. لیکن ارادہ کر لیجئے, ایک اور بندہ اپنے ساتھ لے کے جنت جانا ہے. کبھی اکیلے جلسے پہ نہ آیا کرو, کبھی اکیلے نماز پڑھنے نہ آیا کرو, کبھی اکیلے جمعہ پڑھنے نہ آیا کرو, کبھی اکیلے افطاری کرنے نہ آیا کرو, کبھی اکیلے روزہ افطار نہ کیا کرو. حضرات لمبی چوڑی دعوتیں نہیں, ایک کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کرواؤ تو دین اسلام کہتا ہے جتنا سارا دن روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی آپ کو بھی ہوگا. پہلا کام سیرت النبی کا نماز تہجد. دوسرا کام فرض نماز کی پابندی, کوئی چھٹکارا نہیں. فرض نماز, حوصلہ کرو میں بھی اتنے بیٹھا, تھانوں کلیاں نوں نہیں گرمی لگ رہی. اج لگ جاندہ پتا لاہور والے جیتتے ہیں کہ جندراکے والے جیتتے ہیں. پی گیا نا میچ تے ساری لائٹ بھی مینوں سیدھی ہے, ان دی ماشاءاللہ اپنی بھی بڑی گرمی لگتا ہے پتا. انشاءاللہ تو پھر بھی ٹھنڈ چ بیٹھے ہو. کہا نماز کی پابندی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کائنات کے امام علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے, اذان ہو جاتی, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس طرح اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اگر کل جندراکے میں کوئی میرا بھائی اس طرح گھر سے اٹھ کے نماز کے لیے جائے, مزہ آئے گا سیرت کا جلسہ سننے کا. گھر والوں کو پتا چلے کیا ہو گیا اس کو, یہ بدل گیا راتوں رات ہی. سیرت سنی تو مزہ آئے گا. سیرت کا دوسرا پیغام دے رہا ہوں. حضرات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کائنات کے امام کی زندگی کے آخری دن اور چلنے کی ہمت نہیں ہے, بے ہوشی ہے, اور ہوش آیا تو پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے, کیا فکر ہے پیغمبر کی؟ کہا نہیں, ہم ینتظرون کا, کائنات کے امام آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالصلاۃ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے نماز پڑھا دیں, میرے سے نہیں جایا جائے گا. نماز کھڑی ہو گئی, بیمار تھے, مریض تھے, اجازت تھی, اور خود پیغمبر تھے, نہ بھی جاتے تو یہ بھی دین بن جاتا. اور جس پیغمبر کی خاموشی بھی دین ہے, اس پیغمبر کا عمل کیسے دین نہ بنتا. سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو بلایا, دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بخاری کی روایت ہے, فرماتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کائنات کے امام کے دونوں پاؤں تخطانی علی العرش. اے تسی مینوں بدرام کروان واسطے لایا ہے؟ نہیں, یہ میچ نہ ہویا, نہیں یہ رود مار لی تسی. انہاں کہنا اپنا پکھا لوا لیا نے تے میچ پھر بنا جی,
میں اکاڑے چ بڑی کرکٹ کھیلی ہے، مینوں یاد ہے سارا، انج نہیں کرنا، بند کر دو نا ہاں بس ٹھیک، انج کر دو سارے نوں پھر ہوا لگے، جزاکم اللہ۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کائنات کے امام علیہ السلام کی دونوں پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، اور پھر بھی کائنات کا امام نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ آپ کے ایک نابینا صحابی تھے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، تشریف لائے، 4 عذر پیش کیے۔ کتنے؟ 4۔ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، ان 4 میں سے آپ کے پاس بھی کوئی ہے؟ پہلا عذر، کہا کائنات کے امام، مستدرک حاکم کی روایت، مسند احمد میں بھی موجود ہے، کہا کائنات کے امام انی رجل ذلیل البصر، اللہ کے پیغمبر مجھے نظر نہیں آتا، پہلا عذر۔ دوسرا عذر، لیس لی بقاعد، مجھے مسجد تک لانے والا کو میرا بیٹا بھی نہیں ہے، دوسرا عذر۔ تیسرا عذر، بینی و بینک ھذا الواد، میرا گھر مسجد کے قریب نہیں ہے، بڑے فاصلے پر ہے، تیسرا عذر۔ چوتھا عذر، وذالک الوحوش والبہائم، راستے میں جانور، کیڑے مکوڑے، درندے نقصان پہنچانے والے موجود ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ 4 عذر پیش کر کے کہا حل تجد لی رخصہ، کائنات کے امام رخصت ہے، اجازت ہے، گھر میں پڑھ لیا کروں۔ رحمتوں والا نبی کہتا ہے نعم، ہاں اجازت ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اٹھ کے جانے لگے نا، وہی آ گئی۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے صحابہ سے اشارے سے کہا اس کو بٹھائیے، ابھی روکو، لگتا ہے عبداللہ کے بارے میں کوئی وحی آئی ہے۔ وحی ختم ہوئی، کہا عبداللہ حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر اذان کی آواز تو آتی ہے۔ کائنات کا امام کہتا ہے لا اجد لک رخصہ، تیرا ایک ایک عذر جائز ہے، لیکن اگر اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسہ باندھ لیا تھا دیواروں کے ساتھ، اس رسے کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں آتے اور پکڑ پکڑ کے واپس چلے جاتے، لیکن نماز مسجد میں پڑھتے۔ حضرات کو عذر باقی ہے۔ دوسرا پیغام، نماز نماز نماز۔ کائنات کا امام نے اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام کیا دیا تھا؟ فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، او میری امت کے لوگوں، اللہ کے حقوق میں نماز کا بڑا خیال کرنا۔ سیرت تاجدار انبیاء علیہ السلام، اور یہ دوسرا پیغام سیرت کا میں نے دیا ہے۔ حضرات تیسرا پیغام، کائنات کے امام اپنے رب کے سامنے عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی گواہی فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کائنات کے امام زندگی کے پل پل پہ اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، ہر دم اس کی یاد، اور تسبیح کے دانوں سے ابس کام لیا، کیا مفت کا زہدوں نے الزام لیا۔ یہ تو وہ نام ہے جس کو بے گنتی لے، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا۔ ہر وقت اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق لگائے رکھتے تھے۔ اللہ کا ذکر، ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کائنات کے امام بیدار ہوتے ہیں، ماں بھی بیدار ہوئی ہیں۔ اللہ ہماری ماؤں کو بھی نماز تہجد نصیب فرما دے۔ میں درخواست کروں گا، گھر کا جو سب سے بڑا ہے نا، وہ نماز تہجد لازمی پڑھا کرے، اللہ آپ کی نسلوں میں نماز تہجد جاری کر دے گا۔ اور لوگوں جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے نا، وہ نماز تہجد لازمی پڑھا کرے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی نا، میرے رب نے کوئی بہانہ نہیں سننا کہ مینوں ویلا نہیں سی ملیا، مینوں وقت نہیں ملیا، میں جلدی فوت ہو گیا سا، نہیں، 60 سال ہیں تو کافی ہے۔ 60 سال سے زیادہ والے لازمی نماز تہجد پڑھے۔ معلوم نہیں
کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ معلوم کس دکان پہ آپ کا میرا کفن آن پڑا ہو، کیا خبر کس قبرستان کے کونے پہ آپ کا میرا نشان لگ چکا ہو، اور کیا معلوم ابھی ہمارے سے پہلے شاعر جو ہے وہ نعت بھی پڑھ رہے تھے، نظم بھی سنا رہے تھے، کیا خبر ہے کہ کس اعلان کے بعد آپ کے میرے جنازے کا اعلان ہو جائے، اور کیا خبر کہ قبر میں معاملات کیا ہو جائیں۔ اللہ میرا سونا معاف فرمائے، آسانیوں والے معاملے فرمائے۔ ساری گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، ایک اس کی رحمت کے بغیر کوئی چارہ کارہ نہیں ہے۔ اور لوگوں، کائنات کے امام نے دیکھا ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ بیٹھی نماز تہجد پڑھ رہی، اور مجھے یاد آیا 60 سالوں والوں کو بھی کہہ دیا، گھر کے بڑوں کو بھی کہہ دیا، نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور لوگوں مہینے میں ایک دفعہ ہی نماز تہجد پڑھ لیا کرو۔ مجھے معاف کر دینا، میرا خیال ہے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سال ہو گیا نماز تہجد نہیں پڑھی، اور اگلی بات بھی کہہ دوں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی نماز تہجد نہیں پڑھی۔ اور لوگوں، یہ پڑھنے کی نماز ہے۔ کسی نے کہا تھا باقی نمازوں کے لیے مؤذن بلاتا ہے، اس نماز کے لیے میرا سونا رب خود جگاتا ہے۔ کسی دن جاگو نا تو خوشی سے پھولے نہ سمانا، آج میرے رب نے جگایا ہے، آج میرا رب میرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آج میرے رب نے بلایا ہے۔ لبیک کہتے ہوئے رب کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا اور کہنا میرے سونے اللہ سے، ہم نے تو عشیاں سے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور سونے رب سے پیار سے کہنا، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اور اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ حضرات، نماز تہجد بات کر رہا ہوں ذکر کی، نوجوانوں سال میں ایک بار تو پڑھ لیا کرو، مہینے میں کبھی ہفتے میں ایک بار، یہ ضرور انشاءاللہ جب آپ کو یہ نشہ لگ گیا نا پھر یہ چھوٹے گا نہیں اللہ کی توفیق سے۔ حضرات، کائنات کے امام کی سیرت کا تیسرا پیغام، ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں کون ہے؟ پہلی دفعہ تو نام نہیں سنا لیکن پتہ ہی نہیں کرتے، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، یہ کائنات کے امام علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور یہ مومنوں کی ماں ہیں۔ ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جائے نماز پہ بیٹھی تہجد پڑھ رہی ہیں، کائنات کے امام نے تہجد پڑھی، مسجد چلے گئے، جماعت کروائی، بیٹھے، اشراق پڑھی، گھر آگے، دیکھا ماں ام حبیبہ حبیبی مصلی پہ بیٹھی ہیں، نماز بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لیا، قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہیں، تلاوت بھی کر رہی ہیں، ذکر بھی کر رہی ہیں۔ پھر گئے مسجد میں، 2 گھنٹے کا تقریباً فرق ہے، پھر چاشت پڑھ کے آئے، یہ کل ملا کے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ 4 سے 5 گھنٹے بن گئے۔ کہا ام حبیبہ میں تمہیں ایسا ذکر بتاتا ہوں جتنا ثواب تمہیں 5 گھنٹے عبادت کا ملا ہے، وہ ذکر 1 مرتبہ پڑھو، اتنا ثواب اللہ تمہیں 5 جملوں کا عطا کر دے گا۔ اور پڑھ لیں پھر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، نہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ جسے یاد نہیں ہے یہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، یہ مفت کا ثواب کماتے ہیں، ہماری بات آگے پہنچاتے ہیں، ایک لمبا صدقہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کی مہمان نوازی کیا کریں، ان سے خوب محبت کیا کریں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ اللہ کے دین کی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ بن گئے ہیں۔ کبھی کبھار یہ لائیو بھی چلاتے ہیں، پوری دنیا جلسہ سن رہی ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
1-2 سال پہلے میں قصور میں، وہاں ایک مسجد ہے حسین بن علی، ہر اتوار تقریباً 5 سال سے ہر اتوار فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، مختلف علماء کو بلاتے ہیں، ایک درس ہوتا ہے 40-50 منٹ کا. اچھا وہ لائیو بھی چلتا ہے. مجھے نہیں خبر تھی، میں جب لاہور جا رہا تھا واپس تو مجھے ایک فون آیا ان نون نمبر سے، یعنی نمبر بھی نہیں ظاہر ہو رہا تھا. کہنے لگے جی ہم جاپان سے بول رہے ہیں. میں نے کہا جی حکم فرمائیے. کہتے ہیں آپ کا درس لائیو کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، انتظامیہ کو پتا ہوگا، کیوں نہیں لائیو چلا؟ کہتے ہیں ہم نے یہاں شہر میں نا ایک بہت بڑا ہال بک کروایا ہوا ہے، اور ہر اتوار کو یہ درس ہم پورے بڑے پردے پر سارے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سناتے ہیں. قصور میں جلسہ ہو رہا ہے، جاپان میں دیکھا جا رہا ہے. یہ نامعلوم کہاں تک جائے گا، اللہ ان کو جزائے خیر. اس کو سن کے یاد کر لیجئے گا. اگر سن کے یاد نہیں کر سکتے، اپنے قاری صاحب سے، خطیب صاحب سے، امام صاحب سے، کسی پڑھے لکھے دوست سے پتہ کیجئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 5 جملے 5 سیکنڈ کہا، جتنا 5 گھنٹے کا ثواب ہے اتنا 5 سیکنڈ کا ثواب ہے. سیرت کا تیسرا پیغام: چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے کھاتے پیتے اللہ کو یاد کیا کرو، اور اس سوچ کے ساتھ یاد کیا کرو ادھر میں رب کو یاد کر رہا ہوں، ادھر آسمان والا مجھے یاد کر رہا ہے. اس کا وعدہ ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا. اسی نے کہا ہے نا قرآن پاک میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. نہیں، اس کا معنی اس سے بھی زیادہ خوبصورت یہ ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کہندے ہو نا چوری صاحب چنگا ویلا آیا تے یاد رکھیا جے. اللہ کرے ووٹ تو انہوں ہی دیتے نے، جیت گئے تے پھر یاد رکھیا جے. اللہ پتہ بھی ہوندا انہاں نہیں رکھنا، پتہ بھی ہوندا کہ انہاں نہیں رکھنا، پھر بھی کہندے سانو یاد رکھنا جی. تو میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ لیکن کیسے؟ اللہ کا ذکر کر کے. سیرت کا تیسرا پیغام اور چوتھا پیغام سیرت کا کہہ دوں، میں تو انہوں پسند نہیں آنا. ویخ لو، سوچ لو، مشورہ کرنا جاتے مشورہ کر لو. کہہ میں دینا ہے تے پسند نہیں آنا تو انہوں. میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی، میں گل کی تھی، بابا ایک کہندہ کیڑے کام لائی آندے ہو. کائنات کے امام کی سیرت یہ ہے، اپنے گھر کے سارے کام کرتے تھے. ان چپ کر گئے ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بکریوں کا دودھ دوتے تھے، اپنے جوتے مرمت کرتے تھے، اپنے کپڑے مرمت کر لیتے تھے. فرماتی ہیں کبھی ہم بیمار ہوتی گھر کے برتن دھو دیتے تھے. اللہ کی قسم میں نے جملہ پڑھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کبھی ہم بیمار ہو جاتے، ہمارا دم دوائی دارو تو کرتے ہی کرتے، کائنات کے امام ہمیں ہمارے جسم کو دبا بھی دیا کرتے تھے. ہم تو ہیں بھٹی راجپوت، ہم تو ہیں بڑے جاٹ زمیندار وٹو کھوکھر راجپوت کمیانے. ہماری تو عزت غیرت ہی ختم ہوتی ہے، بڈھی دے نوکر لگے ہیں. کائنات کے امام کے گھر کی زندگی کیا ہے؟ او میرے بھائیوں، سیرت کا چوتھا پیغام دے رہا ہوں. اگر واقعی اس پیغمبر کے ماننے والے ہو تو پھر یہ تبدیلی بھی آپ کی زندگی میں آنی چاہیے. یہ تبدیلی بھی آپ کی زندگی. میں یہ نہیں کہتا کہ گھر والوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ان کی اپنی ذمہ داری کرما والیاں کرتی بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے گھروں میں اتنی خیر ہے اللہ کی توفیق سے، سارے ہی کام کرتی ہیں بیچاری. لیکن اگر کبھی نہ ہو سکے تے چدراٹ تھلے نہیں جا پہندی تے رو پا کے نہ کیا کرو میں تیرے کو جتیاں مار کے بھی استری کرا لانگا. کیا کرو کوئی گل نہیں، اگر تیری طبیعت اج خراب ہے نا تو میں آپ کر لینا استری. کیوں جی جملہ بہتا پارا تے نہیں بول دیتا. گبرو جوان کہندے 3 من چک لینا، کہندے ہاتھ وچ ہاتھ پا پتہ لگ جائے گا.
اپنا سوٹ نہیں استری کر سکتا، بہن ہی کرتی ہے پیاری سلامت والی، اللہ اس کو قائم رکھے، اس کی عزتیں قائم رکھے، اللہ اس کو سکون والی لمبی زندگی دے۔ لیکن کبھی اگر نہیں بھی بہن کر سکی تو آپ بھی کر دو نا۔ کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی بہن کے کپڑے استری کیے ہیں؟ قرآن نے ڈیوٹی لگائی ہے بہن کی، حدیث میں ڈیوٹی ہے نہیں۔ مجھے کوئی قرآنی آیت اور حدیث یاد نہیں ہے کہ بہن کا فرض ہے کہ وہ بھائی کے کپڑے استری کرے۔ یہ ہماری بہنوں کا حیا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی سلامتی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ گھر میں محبت رشتے چلنے چاہیے، بھائی بھی بہنوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ بھی کریں، لیکن کبھی کبھار کی بات کر رہا ہوں، کبھی کبھار نہیں طبیعت ٹھیک ہے تو آپ خود کر لو۔ روزانہ ہی پکا دیے نا کرما لی تے، اگر کدی نہیں پکایا گیا تے باہروں لے آؤ، کہنا تو ہی اٹھ کے پکانا ہے پاویں میں ادھی رات آواں۔ اے مردانگی، یہ مردانگی ہے؟ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کسی دوسرے کی زندگی کو اجیرن کرنا، نہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ جب بندہ نرمی کرتا ہے نا، اللہ جب بیوی کے ساتھ پیار محبت کرتا ہے اس کو لقمہ توڑ کے پکڑاتا ہے، آسمان والا عرش پہ بیٹھا ہوا مسکراتا ہے۔ کبھی کرو تو صحیح ہے۔ یہ چوتھا پیغام سیرت کا دیا۔ حضرات پانچواں پیغام کیا صورتحال ہے جی؟ پانچواں پیغام سیرت تاجدار انبیاء جی، 1 گھنٹے ہونے میں نہیں، ویسے مولوی صاحب کا کیا پہنچ رہے ہیں؟ چلیں اللہ خیر کرے، بسم اللہ۔ پانچواں پیغام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جندراکا کے رہنے والوں توجہ کیجئے، کائنات کا امام ہر رات روتا تھا، اور یاد کر لیجئے آپ کے میرے لیے روتا تھا۔ پیغمبر کا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں تھا، چپکے سے اپنے رب سے کہتا تو پیغمبر کی سیڑھیاں بھی سننے کی بن جاتی، اور چپکے سے اللہ سے کہتے تو آسمان سے نوٹوں کی بارش ہو جاتی، اور چپکے سے میرے رب سے کہتے، ایک بار کہتے پیغمبر کی نسلوں کو قیامت تک کوئی کمی نہ آتی۔ لیکن اپنے لیے نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے بھی صرف اتنا ہی مانگا، اللہم ارزق آل محمد قوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے گھر والوں کو اتنا دے دینا کہ بس ایک وقت کی روٹی مل جائے۔ اپنی اولاد کے لیے یہ مانگا، اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں، ساری رات مانگا، اس امت کے لیے مانگا، اور آج کی رات پیغمبر اتنا روئے کہ آسمان والے کو ترس آ گیا، کہا جبریل جاؤ، میرا نبی روز روتا ہے، آج میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، آج اتنا رویا ہے، آنسو ہیں، لڑیاں ہیں، جھڑیاں ہیں، ہچکیاں ہیں، سسکیاں ہیں، اتنا رو رہے۔ جبریل جاؤ پتہ کر کے اور بات کیا ہے۔ آئے، پاس کھڑے رہے، سنبھلی نہیں طبیعت، رونا بند ہی نہیں ہوا، بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، واپس چلے گئے۔ اللہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا، کوئی جملہ نہیں، اللہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا جبریل اتنی دیر کھڑے رہے ہو، کچھ تو سمجھ آیا ہوگا۔ کہا ہاں اللہ ایک چیز سمجھ آئی ہے، امتی امتی امتی، میری امت میری امت۔ میرے پیغمبر کا ہر آنسو آپ کے لیے گرا، میرے پیغمبر کا ہر آنسو میرے لیے گرا، حتیٰ کہ مالک کائنات نے جبریل کو پھر بھیجا، کہا جائیے جا کے کہیے پیغمبر رونا بند کر دیجئے، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، جہاں تک آپ کی امت کی بات ہے، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہماری زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور پیغمبر سے کہہ دیجئے جائیے اپنی امت دے بارے جویں تسی کہو گے اویں اسی کر لانگے۔ ہم آپ کو راضی کر دیں کہ قیامت والے دن، لیکن رونا بس کیجئے۔ ایک سوال کر لوں، ہاتھ میں نے پھر کھڑے نہیں کروانے، میری عادت نہیں ہے، لیکن دل کے دروازے پہ دستک ضرور دیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہم اپنے گریبانوں میں جھان کے میرے سمیت دیکھیں،
پیارے نبی ہمارے لیے روتے تھے نا، ہم کبھی نبی کے لیے روئے ہیں؟ 40 سال کی زندگی گزر گئی، ہر سال جلسے میں سنتے ہو کہ وہ اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ وہ کسی دن اکیلے میں بیٹھ کے اپنے پیغمبر کے لیے بھی رو لو۔ نہیں، پیغمبر کے لیے رونا مشکل ہے۔ پیغمبر کے لیے دائیں ہاتھ سے پانی تو پی لو۔ جوان اس لیے ہوئے ہو کہ بائیں ہاتھ سے پانی پیو، وڈے شہری بن گئے ہو اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے پانی پیو، مسلمانی چھوڑ دو اور رونا مشکل ہے۔ پیغمبر کے لیے شلوار تو ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ رونا مشکل ہے نا؟ اس پیغمبر کے غلام ہو نا سارے، پکی بات ہے۔ دیکھ لے آجے ایتھے میں ہاتھ کھڑے کروا لینا، پیغمبر کے غلام ہیں سارے۔ اچھا، جو غلام ہیں ہاتھ کھڑے کریں۔ آج ایک پیغام اس طرح بھی دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ جدوں تک میں نہ آکھیا تھلے نہیں کرنے، تو میں پتہ ہے کیوں ہاتھ تاں کیتا ہے کہ تسی یہ نہ آکھو کہ کلے سانوں ہی پھائے لایا سو، اپنا ہاتھ تھلے میں بھی اتنے کیتا ہے، تواڈے نال ہی ہاں۔ سارے پیغمبر کے غلام ہیں۔ کیمرہ نوٹ کر رہا ہے، ہاتھ نیچے نہیں کرنا۔ ہاں، نیچے کرنے سے پہلے یہ ذرا چہرے پہ پھیر دو۔ اللہ اب اپنے آپ سے پوچھ لینا، پیغمبر کے غلام ہو کہ نہیں ہو؟ میرا خیال ہے یہ پیغام بھی میں نے دے دیا ہے۔ وہ لوگ رو نہیں سکتے، پیغمبر جیسا چہرہ تو بنا لو، پیغمبر جیسے کپڑے تو بنا لو، پیغمبر جیسا کھانا تو کھا لو، پیغمبر کی طرح پانی تو پی لو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ادائیں لکھی ہیں نا۔ ہنستے مسکراتے تھے تو آپ کے دندان کتنے نظر آتے تھے، یہ بھی لکھا ہے۔ غصے میں آتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ کیا ہوتا تھا، یہ بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام چلتے تھے تو آپ کے چلنے کی رفتار کیا تھی، یہ بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تھے تو سجدہ کتنا لمبا ہوتا تھا، یہ بھی لکھا ہے۔ قرآن پاک کی قرات کرتے تھے تو الفاظ کیسے ہوتے تھے، یہ بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام بات کرتے، آپ کی بات کا والیوم، ٹون اور لہجہ کیسا ہوتا، یہ بھی لکھا ہے۔ اور کائنات کے امام خطبہ دیتے تو آپ کے چہرے کا کیسے سرخ رنگ ہو جاتا، یہ بھی لکھا ہے۔ جب خطبہ دیتے آپ کی رگیں کیسے پھول جاتی، یہ بھی لکھا ہے۔ اور اتنے زور سے خطبہ دیتے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا جیسے کسی کو ڈرا رہے ہوں، یہ بھی لکھا ہے۔ آدھی رات کے وقت نا، جب بیدار ہوتے ہو، بستر سے اٹھتے ہو نا، جوتا پہننے لگتے ہو۔ آج کے بعد نا ایک بار سوچنا کہ میرا نبی جب جوتا پہنتا تھا تو پہلے کون سا پاؤں پہنتا تھا، پتہ تو ہے نا؟ اللہ کی قسم، آدھی رات اندھیرے میں یہ سوچ کے کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، یہ سوچ کے دایاں پاؤں پہن لینا، اللہ آپ کا سینہ بھی روشن کر دے گا، آپ کی قسمت بھی روشن کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرات، 5واں پیغام یہ دیا، اگر پیغمبر کی خاطر رو نہیں سکتے، پیغمبر کی طرح ہو تو سکتے ہیں نا، ان کے جیسی زندگی تو اپنا سکتے ہیں نا، ان کے جیسا کردار تو ادا کر سکتے ہیں نا۔ اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری سنت ہے۔ آج کی اس گفتگو کا چھٹا اور آخری سیرت کا پیغام دے کے، اس سے پہلے 2 پیغام دیے تھے اور 2 وعدے لیے تھے۔ اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ ایک سیرت کی کتاب پڑھنی ہے، یاد ہے نا؟ بھول نہ جایا جے، اجے تو پورا سال پہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا وعدہ یہ کیا اللہ کی توفیق سے، 40 حدیثیں انشاءاللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کریں گے۔ مولوی صاحب سے پوچھ کے، قاری صاحب سے پوچھ کے، گھر والی پڑھی ہے تو اس سے پوچھ کے، شوہر پڑھا ہوا ہے تو اس سے پوچھ کے، بچہ پڑھا ہوا ہے تو اس سے پوچھ کے، بیٹی پڑھی ہوئی ہے تو اس سے پوچھ کے، برادری محلے میں کوئی پڑھا ہوا ہے تو اس سے پوچھ کے 40 حدیثیں انشاءاللہ یاد کریں گے۔ سیرت کا پہلا پیغام نماز تہجد، سیرت کا دوسرا پیغام نماز کی پابندی، سیرت کا تیسرا پیغام اللہ کا ذکر، سیرت کا چوتھا پیغام گھر کے کام، اور سیرت کا 5واں پیغام پیغمبر کی سنتیں چھوٹی چھوٹی اپنانے کی کوشش کرنا۔ وہ ہمارے لیے روتے تھے، ہم ان کے جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹا اور آج کی گفتگو کا
سیرت تاجدار انبیاء کی آج کی کانفرنس کی گفتگو کا آخری پیغام کائنات کے امام علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے، بڑا پیارا طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام معاف کر دیا کرتے تھے، بڑے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا، آخری کوشش کی کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ ابو جہل نے ایک واقعہ بیان کیا، جانتے ہو نا ابو جہل کو؟ اس نے ایک واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں ایک دن آدھی رات تھی، اندھیرا، سناٹا، خوف، بارش، آندھی، طوفان، حالات یہ ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ڈر رہا تھا، ایسے میں کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور کائنات کے امام کی سنت دیکھو، آدھی رات، خوف، سناٹا، اندھیرا، بارش، طوفان، کہتا ہے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے سوچا رات کے اس پہر جو آیا ہے نا، بڑا کوئی ضرورت مند بندہ آیا ہے، ورنہ اتنی مشکل حالات میں کون آتا ہے؟ چودھری آدمی تھا، چودھریوں والی بات کی، کہندا ہے میں ارادہ کر کے اٹھا آج جڑا بھی آیا نا تے جو بھی منگے گا میں ضرور دیاں گا۔ کہتا ہے میں نے جا کے دروازہ کھولا، سامنے کائنات کے امام کھڑے تھے علیہ السلام۔ میں نے کہا بھتیجے اس وقت کیا کام ہے؟ بولو میں دیتا ہوں۔ کہا چاچو کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ زندگی کا سب سے بڑا دشمن آدھی رات، اور کائنات کا امام اس کے دروازے کو بھی کھٹکھٹا رہا ہے، یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ کہتا ہے بھتیجے تمہیں کوئی اور کام نہیں؟ کہا اللہ کے نبیوں کو کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ قرآن پاک نے کہا ہے قم فانذر، اٹھو اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ پھر 63 بار کہا ہے بس کرو، بس کرو، رک جاؤ۔ اتنا زیادہ تو نہیں کہا تھا، یہ قرآن نے 63 بار کہا ہے، لیکن دوران سفر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نکل آئے جب گھر سے تو پھر گھر نہیں دیکھا۔ پھر 23 سال میدان میں کھڑے رہے اور ایک ایک بندے کے دروازے پہ گئے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اس کے لیے بھی یہی خواہش ہے۔ ہمارا تو برادری کا بندہ ناراض ہوئے ہم اسے نہیں مناتے، ہمارا تو سگا بھائی ناراض ہو جائے ہم اسے نہیں مناتے، سسرال میں سے کوئی ناراض ہو جائے تو ہم چدراہٹ دکھاتے۔ میں بھی 6 سال ہو گئے نے سورے والے منہ نہیں کیتا، بڑی بہادری، یہ کمینگی ہے، یہ چدراہٹ نہیں ہے۔ بے شک کل میں نے کیا جب اوکھیاں گلاں کر گئے نے، کوئی بات نہیں، میری بات تباہ یار کو بے چین کرتی ہے، وجہ کیا ہے کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے۔ حضرات کائنات کا امام یہ سبق دے کے گیا، او لوگوں نرمی کرنا، نرمی، اللہ سے نرمی مانگنا، اللہ سے کہا کرو یا اللہ میرا دل سخت نہ کر دیں، اللہ مجھے نرمی دے دے، اللہ مجھے نرمی دے دے، اللہ مجھے معاف کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے معاف کرنے والا بنا، اللہ مجھے معاف کرنے والا بنا دے۔ کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اچانک اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اب جو بندہ آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، آواز آ رہی ہے؟ آئے گی انشاءاللہ۔ اب جو بندہ آئے گا یہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پر لگ گئی، کون خوش قسمت آئے گا؟ دیکھا تو ایک انصاری صحابی آ گئے، ماشاءاللہ۔ پھر دوسری مرتبہ کہیں اور بیٹھے تھے، پھر کائنات کے امام نے یہ الفاظ بولے اب جو آئے گا جنتی ہے۔ پھر ہماری توجہ ادھر گئی، پھر دیکھا کون آئے گا خوش نصیب، تو وہی انصاری صحابی دوبارہ آئے۔ کہتے پھر ایک مرتبہ کائنات کے امام علیہ السلام بیٹھے تھے، تیسری مرتبہ بھی یہی کہا اب کی بار جو آئے گا جنتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا، انتظار کیا، وہی انصاری صحابی آ گئے۔ 3 بار ہو گئی، مور پکی لگ گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کریں یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے اس سے اجازت لی، اس کے گھر چلا گیا، کہا بھائی میں 3 دن آپ کا مہمان ہوں، 3 دن آپ کا مہمان ہوں، لہٰذا
میں نے آپ کے گھر ٹھہرنا ہے. اچھا جی, ان کو اپنا کام کرنے دیں, آپ میری بات پہ توجہ رکھیں, میں آخری بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں اس کے گھر چلے گئے, 3 دن گھر رہنے اور دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. کہتے ہیں میں نے 3 دن بڑی توجہ رکھی, ساتھ ساتھ رہا, اس کی نمازیں بھی وہی, کوئی نفلی روزہ بھی وہی, کوئی صدقہ خیرات بھی وہی, گھر والوں سے سلوک بھی وہی, بچوں سے پیار بھی وہی, تجارت میں حلال حرام کی تمیز بھی وہی, ذکر اذکار بھی وہی, تلاوت قرآن بھی, کوئی وکھری شے میں نہیں دیکھی. میں حیران ہو گیا, کرتا تو یہ کچھ خاص ہے نہیں. کائنات کے امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کو کہا یہ جنتی, دنیا میں جنت کا ٹکٹ مل گیا, اور کائنات کی سب سے سچی سچی زبان سے فرماتے ہیں میں نے تیسرے دن کے بعد اس کو پوچھ ہی لیا, اور بھائی صاحب کیا کرتے ہو, کوئی خاص عمل بتاؤ. میں نے تو کوئی نہیں دیکھا. کہتا ہے کوئی خاص عمل ہے نہیں, بس صرف رات کو سوتے وقت ایک کام کرتا ہوں, سیرت النبی کا 6واں پیغام, ایک کام کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ جتنے تیرے بندوں نے میرے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہے میں ساروں کو معاف کرتا ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. کائنات کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا اس کی اسی عادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے. اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. قاری صاحب نکاح کی کیا ہے جی, موبائل بھی دیں آگے. نکاح کی شرائط کے بارے میں والدین کی نافرمانی کا آپس میں کیا تعلق ہے, کسی ایک کی مرضی کا نہ ہونے سے نکاح جائز ہے یا نہیں. والد ولی ہوتا ہے, ولی کی اجازت ضروری ہے. اور اگلی بات بھی کہہ دوں, یہ نکاح کے بارے میں سوال ہے جی, یہ کسی بہن نے کی اور اسپیکر بھی کھول لیے گا. ہاں اسپیکر ہے جی. میری کسی بہن یا بیٹی کا سوال ہے کہ نکاح کی شرائط میں والدین کی نافرمانی کا آپس میں کیا تعلق ہے, کسی ایک کی مرضی نہ ہونے سے نکاح جائز ہے یا نہیں. جی ہاں, 2 باتیں سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی جو ہوتا ہے, جو والد ہے یا والد کے بعد بڑا بھائی ہے یا چچا ہے, جو بھی ولی ہے, گارڈین جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ ہے آدھا سچ. باقی دا سچ بھی بول دیں. لاہور والے تے ناراض ہو گئے سن, چلو تسی بھی ناراض ہو جایا جے, کوئی بات نہیں ہے, اگلے سال تک آپ راضی ہو جاؤ گے. پورا سچ یہ ہے کہ ولی بھی بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا. بیٹی کے لیے ولی کی رضامندی ضروری ہے, ولی کے لیے بیٹی کی رضامندی ضروری ہے. وہ بخاری کی روایت ہے, انصاری بیٹی نے آ کے کہا تھا اللہ کے پیغمبر میرے والد نے میرا نکاح ایسی جگہ پہ کیا ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ کرنا چاہ رہا ہے, کہا تھا کر دیا ہے جہاں میں راضی نہیں. علماء سے پوچھئے کائنات کے امام نے کیا کہا تھا, فرمایا تھا ھذا نکاح باطل, یہ نکاح نہیں ہو رہا. خدا واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پورا اللہ کا دین سمجھو, اپنا نہ ڈنڈا چکو, بیٹیوں کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے ہوئے میری اجازت کے بغیر تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. سچ ہے, لیکن پورا سچ یہ ہے بیٹی کی اجازت کے بغیر ولی بھی نکاح نہیں کر سکتا. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.